میں بیچ بیچ میں پش کر کے بھی سمجھا دوں گا ممی کو، ٹھیک ہے، تاکہ سارا میرے کو اینڈ میں نہ سمجھانا پڑے، کیونکہ بیچ میں سمجھاؤں گا اس سے زیادہ میرے کو لگ رہا ہے سمجھ میں آ جائے گا نا. تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے. اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مسجد مگر الحرم جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے. اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے، صاحب رحمت ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے. تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جب میں نے جانتے دیکھا ہیں تھا نا کہ یہ کعبہ، نیا اس کی قبلہ طرف دیکھو، ان کے پروردگار نماز کی پڑھو. طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں. اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں. اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس علم یعنی اللہ کا حکم آ چکا ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہلے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، ٹھیک ہے، اس کو مسجد الحرم تھی، ٹھیک ہے، وہ جو فلسطین میں ہے، ٹھیک ہے، یا اسرائیل میں ہے، وہ بتا دینا، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا ادھر دیکھنا، تو اب جب اللہ کے رسول کے اوپر وحی آئی نا تو اس میں آیا کہ اب منہ پھیر لو، اور مکہ جو ہم نے ویڈیو دیکھی تھی، ٹھیک ہے، اس طرف اب سے یہ نیا قبلہ ہے، ٹھیک ہے، یہی قبلہ ہے، یہی مین قبلہ ہے. اب اسی کی طرف جو ہے منہ پھیر کے اسی کی طرف اب نماز پڑھو، ٹھیک ہے. تو اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پھر اس کو بنائے کیوں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں یہی دیکھنے کے لیے کہ کون کون اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے. تو اب جو یہودی ہے نا وہ لوگ ابھی بھی اسی کی طرف کر کے پھر رہے جو پہلے تھا، سمجھ رہے ہو؟ صرف اب مسلمان ہے جو کہ مکہ کی طرف نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی سمجھایا جا رہا ہے ابھی. پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. اور ہر ایک شخص کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتا ہے. تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. اور مسلمانوں، تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو. یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں. سو ان سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو. جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے، اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو،
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں. شہید ہوئے. وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں. اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے. اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں ہیں اور خصوصی رحمت بھی ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہے. بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کے درمیان چکر لگائے، بلکہ یہ ایک نیک کام ہے اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدردان ہے، دانا ہے. جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہے کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں. جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت. وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے. ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی. اور لوگوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں اور میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں. اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو تاکہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں. اس طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے. لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر وہ کہہ رہے کہ لوگ جب اس سمے اور ابھی بھی ٹھیک ہے جب باپ داداؤں نے جو دھرم بتا دیا اب لوگ وہی مان رہے ہیں. ٹھیک ہے اب اللہ رسول آ کے کچھ بتا رہے وہ نہیں مان رہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو وہی مانیں گے جو ہمارے باپ دادا نے کہا ہے. ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آگے ہیں اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے. اے باپ دادا غلط راستے پہ ہو. جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو. اس نے تو تم پر بس مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے. ہاں جو مجبور ہو جائے بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے اس پر کچھ گناہ نہیں. بے شک اللہ بخشنے والا ہے،
रहम करने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब से उन आयतों और हिदायतों को जो उसने नाजिल फरमाई हैं छुपाते और उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनफात हासिल करते हैं, वो अपने पेटों में महज आग भरते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन न कलाम करेगा और न उनको गुनाहों से पाक करेगा, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर, गुमराही और बख्शिश छोड़कर अजाब खरीद लिया। ये आतश जहन्नम की कैसी बर्दाश्त करने वाले हैं। ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब सच्चाई के साथ नाजिल फरमाई, और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ किया वो जिद में आकर नेकी से दूर हो गए हैं। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं, और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें, और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें, और नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें, और सख्ती और तकलीफ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं, और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। मोमिनों, तुमको मकतूलों के बारे में क़िसास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है, इस तरह पर कि आजाद के बदले आजाद मारा जाए, और गुलाम के बदले गुलाम, और औरत के बदले औरत। और अगर कातिल को उसके मकतूल भाई के क़िसास में से कुछ मुआफ कर दिया जाए तो वारिस मकतूल को पसंदीदा तरीक से करारदाद की पैरवी यानी मुतालबा खून बहा करना और कातिल को खुशखुई के साथ अदा करना चाहिए। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए आसानी और मेहरबानी है। अब जो इसके बाद ज्यादती करे उसके लिए दुख का अजाब है। और ऐ अहले अक्ल, हुक्म क़िसास में तुम्हारी जिंदगानी है कि तुम कत्ल खूरेजी से बचो। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। अल्लाह से डरने वालों पर ये एक हक है। फिर जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद उसको बदल डाले तो उसके बदलने का गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो उसको बदले, और बेशक अल्लाह सुनता जानता है। अब अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से पहले से ही कि किसका कितना लड़ाई ना हो, तलफी का अंदेशा हो, तो अगर वो वसीयत को बदल कर वारिसों में सुलह करा दे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम वाला है। मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। रोजों के दिन गिनती के चंद रोज हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर ले। और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दें। और जो कोई अपनी मर्जी से ज्यादा नेकी करे तो उसके हक में ज्यादा अच्छा है। और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। रोजों का महीना रमजान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं, और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजे रखकर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोजों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है, तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई। तो अब तुमको इख्तियार है कि उनसे मुबाशरत करो। और अल्लाह ने जो चीज तुम्हारे लिए लिख रखी है यानी औलाद,
اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے. پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا. اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے. اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو. اے پیغمبر، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے. کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے. اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو. اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. پہلے قبلہ تھا اس کی طرف دیکھ کے نماز کیا کرتے تھے. پھر بتایا کہ مکہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو، اللہ کی طرف دیکھو نماز پڑھو. اللہ کی طرف دیکھو نہیں، وہ ہاں، مکہ کی طرف دیکھو. مکہ کی طرف دیکھو. تو مسلمان تھے وہ مکہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھنے لگے. جو محمد کو رسول نہیں مانتے تھے وہ ادھر ہی دیکھ کے نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. تو وہی ہے وہ ٹیسٹ جیسے کہ کہا گیا، ٹھیک ہے. تو جو اللہ کے رسول ہے وہ تو جہاں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے وہیں سے مطلب 360 ہو گئے ہیں. انجینئر صاحب نے جیسے ہم کو سمجھایا تھا بالکل ہی 360 ہو کے ادھر کر لیا انہوں نے، کیونکہ ان کو تو ایسا ہے کہ جو آگے میرے اوپر وہی آ گئی، بس وہی ہے، ٹھیک ہے. اس ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہے وہ تو، ٹھیک ہے. تو جیسے اللہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹیسٹ کر رہے کہ جیسے کسی کوئی غریب آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو غریب ہی دے کے اس کا ٹیسٹ کر رہے کہ وہ مجھ سے ایمان تو نہیں ہٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی بہت زیادہ امیر ہے اس کا بھی ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ کوئی اتنی امیری دیکھ لی اب ہم سے کہ میں ہی بھگوان ہو گیا بھائی ہمارے پاس نہ پیسہ. تو وہ ٹیسٹ ہے، وہ جو میووں کا ہے نا، یا میوہ دے کے بھی ٹیسٹ لے رہے اور لے کے بھی ٹیسٹ کر رہے، تو ٹھیک ہے. اور روزوں کا آیا کہ روزوں میں کیسے کیسے کرنا چاہیے، اور جانوروں کا آیا کہ جانور کون کون سے کھانے ہیں. جیسے کوئی بچھا دیے جانور اللہ نے، نہیں بچھا دیا نہیں، وہ یہ کہ کون کون سے، جیسے جانور اگر کوئی مر جائے نا اس کو مت کھاؤ، مرے ہوئے جانور کو مت کھاؤ، ٹھیک ہے. یا پھر سور کو نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے. تیرے کو کس نے کہا کہ مسلمانوں میں پوجا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے سور، تو سور کو نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے. میں دیکھیے گا، ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تو لائک سبسکرائب کریں. بائے.